وذات الإخلاص سے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم جنرل صاحب کے روح کو حساب فرما دیں اور دیگر مومن مومنات جو یہاں پہ دفن ہیں ان کی روح بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عرض الله عنهم بالصلاة وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صلوات محمد عزیزان گرامی معزز سامعین حضرات پروردگار عالم خالق کائنات اس کائنات کا خالق و مالک اپنے بندوں کو خلق کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، یوں ہی رہا نہیں کر دیا، بلکہ اس کے لیے فرائض معین کیے، اس کے لیے ذمہ داریوں کو معین کیا تاکہ انسان ان فرائض پر عمل کرتے ہوئے، ان ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو ہمارے لیے ہدایت کے لیے معصومین کو ہمارے لیے معین کیا اور اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے بھیجا تاکہ یہ ہدایت کا سلسلہ منقطع نہ ہو، ہماری ہدایت ہوتی رہے، کیونکہ انسان بہت سارے امور کو اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتا، بہت سارے احکامات کو اپنے عقل سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہذا ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقل کے ساتھ ساتھ ایک ایسا رہنما کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے عقلوں سے بالاتر ہو، اور وہ ہو جو اللہ کی طرف سے ہو، جو معصوم ہو، بے خطا ہو، تاکہ جو پیغام ہم تک پہنچے وہ ہر خطا لفظی سے پاک و منزہ ہو۔ صلوات محمد لہذا نبی معصوم تھے، اور اسی طریقے سے ہمارے 12 امام بھی معصوم ہیں جس کے ذریعے سے ہماری ہدایت ہو رہی ہے۔ پہلے امام علی ہیں، دوسرے امام حسن ہیں، تیسرے امام حسین ہیں، چوتھے امام زین العابدین ہیں، یہاں تک کہ آج کے زمانے کے جو ہمارے ہادی اور رہبر ہیں وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف میں امام مہدی اجل اللہ فرجہ عزیزان گرامی، لہذا یہ دین بہت ہی منزہ دین ہے، یہ دین اسلام بہت پاکیزہ دین ہے، یہ دین اسلام بڑی زحمتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، لہذا اس دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عبد الہی ہیں تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دین کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں برتری حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے ہم کمال تک پہنچیں گے۔ عزیزو، یہ دین اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ
محبت و بھائی چارگی کا جذبہ پیدا کراتی ہے۔ یہ دین اسلام ابھی بھی بتاتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے یہ دین اسلام بتاتا ہے، لوگوں کے حقوق کیا ہے یہ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے یہ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، اور بزرگوں کے حقوق کیا ہیں یہ دین اسلام ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے۔ لہذا دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے افراد دنیا میں ہیں جو دین اسلام کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن چونکہ عمل کی منزل پر نہیں ہے، لہذا اس دین اسلام کا صحیح فائدہ اس انسان تک نہیں پہنچ پاتا۔ عزیزو، اگر دین اسلام نے یہ کہا ہے کہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ہم نے یہ باتیں سن لی اور اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو اس دین اسلام کا فائدہ ہم تک نہیں پہنچا۔ لہذا اگر ہم کوئی بات دین اسلام کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ عمل کریں تاکہ اس دین اسلام کا فائدہ ہم کو صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ عزیزو، دین اسلام ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، ہمیں بلندی تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ لہذا اگر ہم باکمال ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم باکمال شخصیت بننا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین اسلام پر عمل کریں۔ ثواب پر محمد لہذا دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ عزیزو، ہم عبد الہی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارے فرائض ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خاص بندے عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں، مومن وہ ہیں، عبد الہی وہ ہیں جو جب زمین پر راستہ چلتے ہیں تو تواضع انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر راستہ چلتے ہیں تو اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے، ان کے اندر غرور نہیں پایا جاتا ہے۔ اور غرور کس بات کا ہو؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان کے اوپر کہ انسان کیوں اتنا فخر محسوس کرتا ہے، اتنا تکبر کرتا ہے۔ اس کا اول تو نطفہ ہے اور آخر جیفا ہے، اول و نطفہ و آخر و جیفا، اس کا اول بھی نجس ہے اور آخر بھی نجس ہے۔ ایک نجس قطرے سے انسان خلق ہوا ہے اور جب مر جاتا ہے تو بھی نجس ہو جاتا ہے، یہ تو غسل دینے کے بعد پاک ہوتا ہے۔ صلوات اللہ محمد وعلیہ۔ لہذا عقل کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے ناپسندیدہ شے اگر کوئی چیز ہے اللہ کے نزدیک تو وہ تکبر ہے، غرور ہے، عقل ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ شیطان نے کیا کیا؟ اس عقل کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے سامنے سرکشی کی۔ اس نے کیا کہا؟ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہوتا ہے، لہذا میں ان سے افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ سجدہ کرتا تھا خدا کا، لیکن خدا کے حکم کی نافرمانی اس نے کی۔ وہ خدا کا ممکن نہیں تھا، خدا کے سجدے کا ممکن نہیں تھا، لیکن خدا کے حکم کا ممکن بنا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے خواہشات کے لیے سجدہ کرنا اور ہے، خدا کے فرمان کے مطابق سجدہ کرنا اور ہے۔ صلوات اللہ محمد وعلیہ۔ لہذا وہ سجدہ خدا کے پاس قبول ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اپنے خواہشات کے مطابق جو سجدہ ہو رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے سجدہ کروں تو کروں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے لہذا سجدہ کرنا ہے۔ اللہ لائق سجدہ ہے، ملائکہ نے کیا فرمایا تھا کہ تو لائق سجدہ ہے، اس لیے میں سجدہ کرتا ہوں، نہ میں جنت کے خوف سے سجدہ کر رہا ہوں، میں جنت کے لائق میں سجدہ کر رہا ہوں۔ صلوات اللہ محمد
اور عزیزوں دین اسلام بہت پاکیزہ دین ہے. اگر انسان اس دین پر عمل کرے تو مسلمان کی بدنامی ہو سکتی ہے. اگر مسلمان دین اسلام پر عمل کرے تو مسلمان دنیا میں بدنام ہوگا. بدنام اس لیے ہے کیونکہ مسلمان دین پر عمل نہیں کر رہا ہے. کون سے دین اسلام میں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو؟ کون سے دین اسلام میں ہے کہ کسی کو بے خطا مار دو؟ کون سے دین اسلام میں ہے کسی پہ بمباری کر دو؟ کون سے دین اسلام میں ہے کہ بے خطا قتل کر دو؟ عزیزوں کسی دین میں نہیں ملتا ہے. لیکن اگر کوئی چہرہ اسلام کا بنا کر پیش کرے اس طریقے سے کہ داڑھی رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اس کے بعد بھی دو لوگوں کو قتل کر رہا ہو تو اس سے دین تو یقیناً بدنام ہوگا. لیکن جو دین شناس لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دین کی طرح، اسلام کی طرح، مسلمان کی طرح چہرہ بنانا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے. محمد ضروری نہیں ہے کہ انسان داڑھی رکھے ہوئے ہے تو مسلمان ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ انسان سجدہ کر رہا ہے تو مسلمان ہو گیا. ضروری نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا اسلام کی نگاہ میں اس کی عزت ہوتی. اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے کہ داڑھی رکھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دھوکہ دے. انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، داڑھی بھی رکھے ہوئے اور لوگوں کا مال کھا جائے تو اس کے داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس کے روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس کے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ بہت ساری دنیا میں ایسے افراد ہیں جو پہلے مال غصب کر لیتے ہیں، مال دوسروں کا لے لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ حج پہ چلے جاتے ہیں. آیا اس کا حج قبول ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ یقیناً قبول نہیں. کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ مال غصبی ہے، یہ مال دوسروں کا ہے، دوسروں کا حق لے کر کے اگر کوئی حج پہ چلا جائے کیا حج قبول ہوگا؟ یقیناً قبول نہیں ہوگا. عزیزوں اسلام پہ عمل کرنا اصل دین ہے. دین پہ عمل کرنا اصل ہے، نہ کہ دین کا چہرہ بنانا دین ہے. سوال پڑھیں محمد لہذا عبد الہی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب زمین پر راستہ چلے گا تو پکڑ کر کے نہیں چلے گا. اگر کوئی بات کہہ دے تو وہ اپنی انا کی بنیاد پر. مولانا عسکری صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں اس لیے لوگوں کی بات قبول نہیں کرتے. عسکری صاحب کہہ رہے تھے کہ کیوں انسان جو ہے دوسروں کی بات کو قبول نہیں کرتا. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، بہت دنوں سے کر رہا ہے، اس کو جا کے کہیے کہ یہ کام غلط ہے، آپ اس کو نہ کیجیے، اب سے صحیح کر لیجیے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اپنے اندر وہ برتری ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں برتر ہوں، میں جو کر رہا تھا وہ صحیح کر رہا تھا، آج سے میں کیوں اس راستے پہ چلا ہوں؟ اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے تکبر اور غرور کی بنیاد پر. لہذا یہ صحیح چیز نہیں ہے. اسلام میں جو صحیح چیز ہے وہ انکساری ہے، تواضع ہے، لوگوں سے محبت کرنا ہے، انسانیت ہے. اگر مسلمان کے اندر انسانیت پائے جائے تو کیا دنیا میں مسلمان بدنام ہوگا؟ یقیناً بدنام نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ ہم اپنا چہرہ مسلمان والا بنا لیں اور خدا نخواستہ کسی عام انسان کو اذیت دیں تو وہ پلٹ کر کے کہے گا کہ یہ مسلمان بہت خراب ہوتے ہیں. آج مسلمان کیوں بدنام ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا چہرہ صاف نہیں دکھایا. انہوں نے بھی جھگڑا لڑائی میں اپنا رول ادا کیا. اگر وہ صبر سے کام لیتے اور لوگوں سے محبت سے پیش آتے کہ انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرنی ہے تو یقیناً مسلمان کا بھی نام ہوتا، اسلام کا تو نام ہے ہی ہے. سوال پڑے محمد لہٰذا عبد الہی بنے. انسان کو چاہیے کہ ہم عبد خدا بنے، شیطان کا بندہ نہ بنے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. عبد الہی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اب جب ہم نے کہا عباد الرحمن تو اس کا مطلب یہ ہوا عباد شیطان کے، شیطان کے ہی بندے ہیں. جو شیطان کا کام کرے وہ شیطان کا بندہ پہلا ہے، جو رحمان والا کام کرے وہ رحمان کا بندہ پہلا ہے. اور شیطان نے ایک نبی سے کام میں نصیحت کرنا چاہتا
کیا نصیحت کرنا چاہتے؟ کہا کہ 3 طرح کے لوگ دنیا میں ہیں. ایک تو آپ کی طرح ہے، یعنی معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے. ایک آگ کی طرح ہے، نبی سے کہا ایک آگ کی طرح ہے جو دنیا میں گناہ نہیں کرتے، معصوم ہے، بے گناہ ہے. اور ایک وہ ہے جو گیند کے مانند ہے، اس کو میں جہاں چاہتا ہوں گیند کی طرح مارتا ہوں، پھینکتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں. اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے. میں جس طرف لے جاتا ہوں چلا جاتا ہے. قتل کرانا چاہتا ہوں قتل کر دیتا ہے، کسی کو وصیت دلانا چاہتا ہوں وصیت دیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں میں کہ تکلیف پہنچائے لوگوں کو، تکلیف پہنچاتا ہوں. کوئی بھلائی کا کام اس کا انجام نہیں پاتا. یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، گیند کے معنی، ادھر مارتا ہوں چلا جاتا ہے. تیسرا وہ شخص ہے کہ کبھی کبھی تو بیٹھتا ہے لیکن آخر میں اللہ کے سامنے سر سجود ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. پھر جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اچھا کہلانے لگتا ہے اور میرے تمام محنتوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. لہذا ان انسانوں کو، ایسے انسانوں پہ میری نظر رہتی ہے. نہ اس انسان پہ میری نظر ہے جو معصوم ہے، اس کو تو میں بہکا ہی نہیں سکتا. نہ اس انسان پہ میری زیادہ نگاہ رہتی ہے جو دودھ کے گیند کی مانند ہے، ادھر چاہتا ہوں لے جاتا ہوں، اس کو جب چاہوں بہکا دوں. لیکن سخت مرحلہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو بیٹھتا ہے لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو توبہ جو کرتا ہے تو میری محنتوں میں پانی پھر جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد ہمیں چاہیے کہ آپ کے الہی پڑھیں. آپ اسلام میں کیا دیکھتے ہیں؟ آج دنیا میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ادھر بھی اسلام تھا ادھر بھی اسلام تھا، آخر جنگ کیوں ہوئی؟ ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے. آج کے زمانے میں یہ کیفیت نہیں ہے کیا؟ آج کے زمانے میں ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں کتنے لوگ حق و باطل کو سمجھ رہے ہیں؟ آج تو میڈیا کا دور ہے، آج تو موبائل کا دور ہے، آج تو یوٹیوب کا دور ہے، آج تو فیس بک کا دور ہے، آج واٹس ایپ کا دور ہے. آج کے زمانے میں بھی حق و باطل کو نہیں سمجھ پا رہے. تو اس دور میں تو نہ میڈیا تھا، نہ فیس بک تھا، نہ واٹس ایپ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک محدود جگہ میں امام حسین تھے، مولا علی تھے، امام حسن تھے، محدود جگہ میں. دوسروں تک کہاں تک پہنچ پاتی بات؟ تو اس وقت تو آپ کو پہنچ سمجھنا بڑا مشکل تھا. جب آج کے زمانے میں حالات یہ ہے کہ آپ کے پاس عقل موجود ہے، اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، آج ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ قاتل جو قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے، جو قتل ہو رہا وہی مسلمان ہے. ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے آج کے زمانے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو کل کے زمانے میں کیسے فیصلہ کر سکتے تھے؟ صلوات محمد لہذا اللہ نے عقل دیا ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بندہ قتل کر رہا ہے یہ مسلمان ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ادھر قتل ہونے والے یہ مسلمان ہے، تو ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ تو جو آج کے زمانے میں صحیح اور غلط میں فیصلہ کر لے گا، یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی امام حسین کے زمانے میں بھی وہ صلاحیت رکھتا ہوگا. اگر موجود ہوتا وہی صلاحیت اس زمانے میں اس کو پیدا ہوگا کہ حق اور باطل کا وہ فیصلہ کر سکتا تھا. جو آج کے زمانے میں حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتا وہ اس زمانے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. صلوات پڑھیں محمد. آج کے زمانے میں بھی حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آج ہمارا بھائی اگزامپل کے طور پر میرا کوئی بھائی ہے، اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی، کسی کا پیسہ مار لیا. اب چونکہ میرا بھائی ہے اور سامنے والا مظلوم ہے، یہ تو ظالم بنانا بھائی، مار لیا پیسہ مار لیا، تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ کرے، انصاف کرے. تو اگر میرا بھائی ہے تو ہے، لیکن اگر عدالت سے کام لیں گے تو اپنے بھائی کو غلط کہیں گے، سامنے والے کو صحیح کہیں گے. اگر یہ صفت پائی جائے گی آج کے زمانے میں تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو ہم امام حسین کے ساتھ ہوتے. لیکن اگر کسی کی صلاحیت یہ نہیں ہے آج کے زمانے میں
اگر کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو اگر آپ کا بھائی غلط ہے تو اس کو غلط کہے، تو اس زمانے میں کبھی نہیں امام کے ساتھ ہوتے. لہذا ضروری ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ نہ ہوتے ہوئے، اس زمانے میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس زمانے میں امام حسین کی سیرت پہ عمل کر کے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً ہوتے کب؟ جب ہماری سیرت آج کے زمانے میں ویسی سیرت ہوتی جو امام حسین کے ساتھیوں کی سیرت تھی. محمد امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کے لیے ہر زمانے میں جگر کی ضرورت ہے، خواہشات نفس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو مارنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو کچلنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم وہ دعویٰ پیش نہیں کر پائیں گے کہ مولا ہم آپ کے زمانے میں ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے. نہیں عزیزو، یہ بالکل واضح ہے، یہ بالکل روشن ہے کہ جو شخص آج کے زمانے میں امام حسین کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے، امام حسین کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے، رسول کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے، علی کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے، وہ اس زمانے میں بھی امام حسین کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو واقعہ موجود ہے، بہت سے لوگ دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. واقع دین اسلام واضح ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں انسان. آپ علماء عامہ یعنی پورے مسلمان کی کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے، بہت معتبر حدیث ہے، الحق مع علی والعلی مع الحق. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اہل سنت کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں تمام علماء مسلمان سنت یا آپ کے علماء عامہ کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. دوسری چیز حدیث میں آگے بڑھ کر کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی چاہے. یہ حدیث ہے. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ علی حق ہے اور علی جہاں جائیں گے وہاں کیا ہوگا؟ حق ہوگا. اب علی کے مقابلے میں کوئی بھی شخص آئے تو حق ہوگا یا نہ حق ہوگا؟ یہ فیصلہ تو خود انسان کو کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. کوئی آپشن نہیں بچتا، کوئی ریزن نہیں بچتا کہ یقیناً علی کے مقابلے میں، مولا علی کے مقابلے میں کوئی بھی شخص آئے گا وہ ناحق ہوگا، کیونکہ رسول نے بیان کر دیا ہے. تمام کتابوں میں موجود ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور اے پروردگارا حق کو اس طرف موڑ دینا جس طرف علی رہے، یعنی حق کو علی کے پیچھے چلانا، جدھر علی جائیں ادھر حق رہے. سنیے حدیث بیان، اس کا مطلب علی حق ہے. اب علی کے مقابلے میں کوئی قرآن لے کر کے آیا بلند کرے کہ اس طرف قرآن ہے اس طرف علی ہے. اللہ نے، رسول اسلام نے تو کہہ دیا تھا اور یہ بھی کہا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو اگر قرآن لے کے کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے ادھر علی ہے ادھر قرآن ہے ادھر آ جاؤ، تو لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کس طرف کیا ہے؟ جس طرف علی ہو، کیونکہ رسول نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جدھر علی ہوں گے ادھر قرآن بھی ہوگا، قرآن جہاں ہوگا علی وہیں ہوں گے. اب قرآن ایک طرف رکھو اور علی کو ایک طرف رکھو، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جہاں علی ہے وہی قرآن ہے. لیکن اگر قرآن کو جدا کر دو گے تو وہاں علی موجود نہیں ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو سمجھیں، حق کو ہم سمجھیں. اور حق کو سمجھنا بہت آسان ہے لیکن اس میں انسان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین، اور حدیث ہے امام حسین مصباح ہدایت ہے، چراغ ہدایت ہے، سفینہ نجات ہے، لیکن آج تک لوگ ہدایت نہیں پا سکے. آخر وجہ کیا ہے؟ حسین حسین سب کہتے ہیں، امام حسین کا ماننے والا سب ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں مانتے ہیں سب. کوئی ہندو بھی مانتا ہے امام حسین کو،
اس وجہ سے مانتا ہے کیونکہ انسانیت کا پیغام لے کر کے آئے تھے، انسانیت کے خاطر انہوں نے قربانی پیش کی، انسانیت کو بچایا، ایک کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر ظلم سے کام نہ دے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ آیا نعوذ باللہ امام حسین میں کمی ہے، چراغ ہدایت میں کمی ہے کہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے ہیں، یا لوگوں میں کمی ہے؟ تو میں مثال سے واضح کر دوں، صلوات پڑھیں محمد امام حسین میں نعوذ باللہ کمی تو ہو ہی نہیں سکتی، امام حسین میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں مثال دے دوں آپ کو کہ ایک کمرے میں دو ایسے افراد کو رکھ دیا جائے کہ ایک کے پاس بینائی ہو، ایک کے پاس آنکھ ہو، اور ایک کے پاس بینائی نہ ہو، اور پھر 200 واٹ کا ہیلوجن جلا دیا جائے اس روم میں، اور پھر کہا جائے ان دونوں سے کہ آپ دونوں فلاں چیز کو اٹھا کر لے دیں۔ تو عزیزوں وہاں پہ نور موجود ہے، ہیلوجن موجود ہے، آپ انصاف سے بتائیے کہ ان دونوں افراد میں سے کون سا فرد وہ سامان دینے کی صلاحیت رکھے گا؟ وہ صلاحیت رکھتا ہے جس کے پاس بینائی ہے، بینائی ہے، جس کے جو نابینا وہ نہیں دے سکتا۔ اب سمجھ میں بات آئی کہ آیا نور میں کمی تھی، آیا روشنی میں کمی تھی، آیا چراغ میں کمی تھی؟ تو آپ یقیناً کہیں گے کہ چراغ میں کمی نہیں تھی، چراغ تو 200 واٹ کا چل رہا تھا، ہیلوجن تو 200 واٹ کا چل رہا تھا، کمی اس انسان میں تھی، کمی نابینا میں تھی، وہ اپنے نابینائی کی وجہ سے وہ سامان دے نہیں سکا، اور ایک بینائی کی وجہ سے سامان دے سکا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چراغ میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ اس شخص میں کمی ہے۔ بس اسی طریقے سے امام حسین چراغ ہدایت ہے، امام حسین میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ اگر دل کی بصیرت سے دیکھیں گے تو امام حسین کی ہدایت ہمیں نصیب ہوگی، اور اگر دل کی گہرائیوں سے نہیں دیکھیں گے تو امام حسین کی ہدایت ہم تک نہیں پہنچے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ چراغ ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ چراغ ہدایت ہے، لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی حدیثیں پیغمبر اکرم نے فرما دی ہیں کہ اگر انسان ذرہ برابر بھی غور کرے مسئلہ حل ہے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں تو صلوات پڑھیں محمد کہ جس سے پیغمبر کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دین حق کیا ہے۔ عزیزو دین حق ہمیں صرف اور صرف پیغمبر سے لینا ہے، دین حق صرف اور صرف رسول سے لینا ہے، سیرت رسول سے لینی ہے۔ بڑی اچھی بات اسے عالم نے کہا کہ ہم سیرت النبی کو کس سے لیں؟ رسول سے لیں گے، واضح بات ہے۔ اب کیسے لیں؟ آیا بڑے غور سے سنیے گا کہ سیرت نبی کو ہم کس سے حاصل کریں؟ نبی سے تو حاصل کرنا ہے، لیکن نبی کے صحابیوں سے لیں، نبی کے ازواج سے لیں، یا نبی کے اہل بیت سے لیں؟ کس سے لیں؟ اگر ہم نبی کے صحابی سے لیتے ہیں تو کیا مکمل سیرت ملے گی؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، اس لیے کہ سیرت کی دو قسمیں ہیں، سیرت نبی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ سیرت جو میدان میں ہے، ایک وہ سیرت جو گھر میں ہے۔ نمونہ عمل، ایگزامپل ہم کو جو لینی ہے، ہم کو جو جن چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے تو وہ ان باتوں پہ عمل کرنا ہے جو رسول نے انجام دیا ہے۔ تو رسول نے تو دو طرح کے کام انجام دیے ہیں، ایک گھر کے عمل ہیں، ایک باہر کے عمل ہیں۔ تو باہر کے عمل تو صحابی بتا سکتے ہیں، گھر میں کیا عمل کرتے ہیں تو وہ بتا نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب اگر خلفاء سے یا صحابی سے ہم جو سیرت لیں گے تو مکمل سیرت نہیں ملے گی کہ رسول گھر میں کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ باہر والی تو زندگی مل جائے گی، سیرت النبی باہر والی مل جائے گی، گھر والی نہیں مل پائے گی۔ گھر میں کیا کرتے تھے، اب یہ بھی ناقص زندگی ملے گی، ناقص سیرت ملے گی ہمیں۔ تو اب دوسرا آپشن ہے کہ ہم سیرت ازواج سے لیں۔
تو ازواج سے یعنی نبی کی بیویوں سے لے سیرت النبی ہم جو حاصل کریں، نبی کی سیرت جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی بیویوں سے حاصل کریں، ان کی زوجہ سے حاصل کریں. تو عزیزو زوجہ جو بتائیں گی وہ گھر کی باتیں بتائیں گی کہ گھر میں رسول کس طرح نظر تھے، کنگھی کس طریقے سے کرتے تھے، زلفے کس طرح جاتے تھے، کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کس طریقے سے تہجد پڑھتے تھے، کس طریقے سے کیا کرتے تھے. یہ گھر کی باتیں وہ بتائیں گی، سمجھ میں نہیں بات. لیکن میدان کی باتیں وہ نہیں بتا سکتی. زوجہ باہر کی سیرت نہیں بتا سکتی. تو تیسرا آپشن کیا بچا؟ اہل بیت، وہ ہے علی، وہ ہے حسن، وہ ہے حسین، وہ ہے فاطمہ. وہ گھر کی باتیں بھی بتائیں گی، وہ میدان کی باتیں بتائیں گی کہ میدان میں رسول کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے اور گھر میں کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے. لہٰذا تب جا کر سیرت نبی مکمل ہوگی. صلوات پڑھے محمد مکمل. سب مل کے بول دیجیے اللہ، رسول اللہ اور علی ولی اللہ اور محمد صلی اللہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر یعنی علی کی اطاعت. لہذا نعرہ مکمل اس طریقے سے ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ. بہت سے لوگ آپ نے نعرہ لگایا تو اس پہ واضح کر دے بات. میں ایک واقعہ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ اس کو سنیں. یہ ویکنیس نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات میں بتانے جا رہا ہوں. کسی فرد کو دیکھ کر کے اس کے مذہب کا اندازہ لگایا نہیں جاتا. کسی انسان کو دیکھ کر کے اس کے مذہب کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ مذہب کو دیکھ کے اس پر اس کا اندازہ لگانا چاہیے. صلوات پڑھے محمد. اس کا مطلب یہ ہوا اگر میرے اندر کمی ہے، اگر میرے اندر کوتاہی کچھ پائی جا رہی ہے، کوئی غلطی پائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا مذہب خراب ہے. آپ مذہب کے ذریعے سے ہم کو تحقیق کیجئے کہ مذہب ان کا سچا ہے، صحیح ہے، یہ غلط ہے. مذہب سب کا غلط نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد. دے رہا ہوں بہت سے لوگ ایران جاتے ہیں اور ایران سے جب آتے ہیں، ایران جائیے گا آپ جب، تو ایران میں جب اذان ہوتی ہے، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، یہ ایک ہمارے اوپر الزام ہے، تہمت ہے کہ ہم رسول کو نعوذ باللہ نہیں مانتے اور علی کو بہت زیادہ مانتے ہیں. یہ جو غلط ہے. ہم علی کو رسول کے بعد مانتے ہیں. اسی لیے کلمہ بھی اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات پڑھے محمد. ایسا نہیں ہے علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ کے بعد علی ولی اللہ محمد رسول اللہ، ایسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی اللہ پھر رسول پھر علی. اب اگر کوئی بیان میں تھوڑا زیادہ بڑھا دے یا گھٹا دے وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن نہ کلام خدا میں آگے ہیں، نہ خدا کی کتاب میں نعوذ باللہ علی رسول سے آگے ہیں، نہ ہمارے بیان میں آگے ہیں. یہ انسانی سوچ ہے کہ ہم نعوذ باللہ علی کو زیادہ مانتے ہیں. یہ غلط بات ہے. آپ ایران میں جب جائیے گا تو ایران میں اذان ہوتی ہے، اور اذان جب ہوتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سب مل کے صلوات پڑھتے ہیں. صلوات پڑھو محمد. جب دو مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، دو مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. اور پھر جب مولا علی کا نام آتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، تو پھر دو مرتبہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کا نام آئے تب بھی صلوات پڑھو، علی کا بھی نام آئے تب بھی صلوات پڑھو. پر محمد لہذا کسی انسان کو دیکھ کے اس کے مذہب کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. آپ مذہب کتابوں میں پڑھ کر کے حاصل کیجیے. تیجانی سماوی صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مجھے راستہ مل گیا، میں ہدایت پا گیا. بہت ساری اس طرح کی کتابیں ہیں ان کی، کئی طرح ترجمہ ہوا ہے. میں ہدایت پا گیا، مجھے راستہ مل گیا. وہ کہتے ہیں
کہ میں تحقیق کے لیے نکلا، میں تحقیق کے لیے نکلا اور میں تحقیق کرنے لگا اس حدیث کے اوپر کہ جس میں یہ بیان ہے، رسول نے فرمایا کہ میرے پاس 12 خلیفہ ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، اصل قریش میں سے ہوں۔ وہ بندہ عالم دین، بہت برجستہ عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے اس وقت کے، ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تھے، محمد تیجانی صاحب۔ وہ تحقیق کرتے کہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ 12 خلیفہ ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، کون ہے یہ؟ کون ہے؟ سارے مذاہب کے مدارس میں گئے، مثلا جتنے مذاہب ہیں مسلمانوں کے، سارے مذاہب کے مدارس میں گئے، ان سے پوچھا 12 خلیفہ کا نام بتائیے، 12 جانشین کے رسول کا نام بتائیے۔ تو کسی نے بنی عباسی سے خلفاء کا نام بتایا اور کسی نے بنی امیہ سے بتایا، تو گنتے گنتے یزید کو بھی گن دیا، شمار کر دیا۔ اور حدیث میں ہے لا الہ الا الاسلام اسلام عزیزاً الا 12 خلیفۃ، اسلام عزیز جو ہے ذلیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ 12 خلیفہ ہے، تو اسلام عزیز ذلیل نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بتائیے کہ جہاں پہ یزید کا نام ہوگا خلیفہ میں، وہ اسلام عزیز کو ذلیل کرے گا یا عزیز کرے گا؟ تو اس کا مطلب یزید کا نام نہیں ہونا چاہیے، تو جہاں یزید کا نام نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب وہاں کم ہو جا رہا ہے، اب بنی عباسی میں زیادہ ہو جا رہا ہے، تو نہ 12 سے زیادہ ہونا چاہیے خلفاء جانشین، نہ 12 سے کم ہونا چاہیے۔ تو تحقیق کرتے کرتے وہ عراق پہنچے اور ہمارے مدارس میں پہنچے، ایک جگہ نہیں کئی مدرسوں میں گئے، بہت سارے مدرسے ہیں ہمارے بھی، تو کئی مدرسوں میں گئے، سب جگہ جا کے پوچھا 12 خلیفہ کا نام بتائیے، 12 امام کا نام بتائیے، 12 جانشین کا نام بتائیے۔ تو جہاں جہاں پہنچتے تھے، اچھا دیگر مذہب جو مسلمان تھے مدارس الگ الگ ہیں، الگ الگ مدرسے میں جاتے تھے تو 12 خلیفہ کا نام بتاتے تھے بنی عباسی میں سے، اور کہیں بتاتے تھے بنی امیہ میں سے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کنفیوژن والا ہے، کہیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ 12 سے کم یہاں پایا جا رہا ہے اور 12 سے زیادہ وہاں پایا جا رہا ہے، تو یہ بھی مکمل نہیں ہے حدیث، یہ حدیث کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ تو جب علماء امامیہ کیا گئے مدرسے میں، یعنی شیعہ مذہب کے مدارس میں گئے، اب جہاں گئے وہاں دریافت کیا بھائی 12 خلیفہ کون ہے، تو سب نے لوگوں نے کہا پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام باقر، یہاں تک کہ 12ویں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ شریف۔ پھر دوسرے مدرسے میں گئے، مدرسے امامیہ کے یعنی شیعہ مذہب کے دوسرے مدرسے میں گئے، پھر کہا 12 خلیفہ کا نام بتائیے، 12 جانشین کا نام بتائیے، جس کو رسول نے کہا کہ 12 جانشین ہو گئے میرے بعد، جس سے اسلام عزیز رہے گا، ذلیل نہیں ہوگا۔ اگر اسلام میں عزت چاہتے ہو تو ان 12 جانشین کو تلاش کرو کہ جس کے بعد ہمارے بعد یہ 12 جانشین اس اسلام کو عزیز بنائے رکھیں گے، اسلام عزیز ذلیل نہیں ہوگا، یہ 12 جانشین میں سکے۔ دوسرے مدرسے میں گئے، وہاں ہی پوچھا 12 جانشین کون، 12 خلیفہ کون، 12 امام کون، سب نے بچوں نے کہا پہلا امام علی، آخری امام مہدی۔ جتنے مدارس میں گئے، جب ان کی تحقیق مکمل ہو گئی تب اس حدیث کے بنیاد پہ انہوں نے کہا مجھے راستہ مل گیا۔ صلوات محمد اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے ہر انسان اپنے اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جیسے گھر والے ہوتے ہیں وہی کام وہ بھی انجام دیتا ہے، یہ الگ میٹر ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جو جہاں پیدا ہو ویسے ہی کرے گا، جو ہندو گھر میں پیدا ہوا ہندو والا کام کرے گا، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا مسلمان والا کام کرے گا، یہ ہے۔ لیکن اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے، تو پھر تم تحقیق کرو، جو صحیح ہے اسی کو انجام دو، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو۔ صلوات پر محمد۔ یہ تحقیق کی ذمہ داری انسان کی ہے، ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، ہمارے میں پریشر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے ابھی مرجع کے فتوے پر عمل کرنا، آپ شرعی مسئلہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اگر سسٹم کا مسئلہ مقلد ہے، ہم ان کے سسٹم پہ چل رہے ہیں، تو آیا ہم کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ اس کے فالو کیے؟ بولے نہیں،
بالغ اکیلے کسی اور عالم دین کے پیچھے چل سکتا ہوں، کوئی پرابلم تھوڑی ہے. اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. اسلام جو ہے اپنے عقل سے، اپنے شعور سے، کیونکہ آپ قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل و دقت و شعور و کتاب کے تحقیقات کے ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ حسین حق پہ تھے یا یزید. صلوات پیغمبر کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے، اور بات کو قبول کرنی چاہیے لیکن اپنی برتری ثابت کرنی ہے. بہت سے لوگ جتنی بھی دلیل دے دیجئے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. مشکل کام ہے یہ آج سے نہیں ہے، رسول کے زمانے میں بھی ہوا ہے، پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوا ہے. واقعہ سن لیے، صلوات پڑھے محمد پیغمبر سے آ کر مشرکین نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے، کیا کرنا ہو؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے. پیغمبر نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. مشرکین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ہو سکتا جادو کیا آپ نے، سحر کر دیا، ہم کیسے مان لیں؟ کل کے دن قافلہ جو لوٹے گا واپس آئے گا وہ تصدیق کرے گی تو میں مان جاؤں گا، ہم لوگ مان جائیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں. قافلہ جب لوٹ کے آیا تو قافلہ والوں سے مشرکین نے پوچھا، بت پرست لوگوں نے پوچھا کہ بھیا آپ جو قافلہ آپ گئے تھے باہر، یہاں سے دور تھے، کیا آپ نے کچھ مشاہدہ کیا آسمان میں؟ کیونکہ چاند کے جب ٹکڑے ہوں گے تو مڈیا مل میں تو نہیں ہوگا، تو ہندوستان کا ہر جگہ ہوگا. تو قافلے والوں نے کہا کہ ہاں ایک لہجے کے لیے، ایک لمحے کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور بعد میں ایک جگہ ہو گئے. تو رسول نے کہا کہ آپ کیا کیجیے گا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہاں بھی آپ نے ہو سکتا جادو کیا ہو. یعنی نہیں ماننے والا انسان کسی صورت میں نہیں مانے گا. پھر ان لوگوں نے کہا، مشرکین نے کہا یا رسول اللہ اس طریقے سے ہم نہیں مانیں گے. کیسے مانیے گا؟ آپ جو ہے درخت کو حکم دیجئے وہ کلمہ پڑھ دیں. نہیں ماننے والی بات ہے نا، حقیقت کو نہیں ماننا ہے، حق کو نہیں ماننا ہے تو کسی صورت میں نہیں ماننا ہے. تو یا رسول اللہ آپ درخت کو حکم دیجئے وہ کلمہ پڑھ دیں. تو درخت کو حکم دیا، کلمہ پڑھ دیا اس نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بھی سحر ہے، ہو سکتا آپ نے یہاں بھی جادو کیا. ایسا کیجئے کہ درخت کو حکم دیجئے وہ آپ تک پہنچ جائے، یہاں آنے کے بعد کلمہ پڑھے، یہاں آنے کے بعد کلمہ پڑھے. برتری، فضیلت، اپنے آپ کو برتر سمجھنا. جب ہم اپنے آپ کو برتر سمجھیں گے اور سب سے اونچا سمجھیں گے تو ہم کسی کی بات کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر انسان عاقل ہے، سمجھدار ہے، اپنے آپ کو سب سے افضل نہیں سمجھتا ہے تو وہ دوسروں کی جائز باتوں کو یقین کرتا ہے، مانتا بھی ہے اور عمل کرتا ہے. رسول نے کہا یا رسول اللہ اب ایسا ہے کہ یہ بھی جادو ہے، ایسا کیجیے درخت کو پھر وہاں بھیج دیجیے، پلٹا دیجیے. رسول نے کہا ٹھیک ہے بھائی، درخت کو پلٹا دیا. پھر کہا کیا کریں؟ آپ ایسا کیجیے آدھا نصف جو ہے درخت یہاں ہے اور گواہی دے. رسول نے کہا نصف حکم دیا، نصف درخت یہاں آیا اور پھر گواہی دیا. گواہی تو دے دیا رسول کی رسالت کا، لیکن مشرکین ماننے والے بھی تھے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ پہلے زمانے سے جو کرتے چلے آ رہے تھے، اب کیسے نئے زمانے میں دوسری بات کو مان لو؟ خاندانی ہے، خاندانی ہم ہے، جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہی کریں گے، چاہے لاکھ رسول معجزہ دکھا دے. محمد والے محمد صلی اللہ نہیں عزیزو، عاقل کی پہچان یہ ہے، عاقل کی پہچان یہ ہے، اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اگر حق ہے، اگر دشمن بھی کہہ رہا ہے تو ماننی ہوگی. صلوات پر محمد اس حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر نے بہت ساری زحمتیں کی، مشقتیں کی، دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے. مولا کائنات تھے، دشمنوں کا ہمیشہ یہ کہنا تھا اور تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کو ان کی عدالت کی بے بزرگ. عدالت آج کے زمانے میں کوئی منصف آدمی پیدا ہو جائے معاشرے میں، انصاف والا، راشن مثلا بانٹے محلے میں، تو یہ نہ دیکھے کہ حنفی مسلک کا ہے
مالکی ہے، شافعی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، بلکہ سب کو ایکوئے طریقے سے راشن دے تو اس انسان کا سب دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن اگر منصف لوگ ہوں گے تو اس کے دشمن نہیں ہوں گے، دوست بن جائیں گے، کیونکہ انصاف کر رہا ہے۔ مولا علی عدل سے کام لے رہے تھے، لہذا جن کو زیادہ نہیں مل رہا تھا وہ دشمن بن گئے۔ مال غنیمت، بیت المال کا مال سب کو برابر دے رہے ہیں، حتیٰ اپنے بھائی کو بھی برابر دے رہے ہیں۔ جناب عقیل کا واقعہ جانتے ہیں کہ سلوات پڑھے محمد والے، حالانکہ واقعہ تاریخ نے لکھا ہے بہت سارے عمل جو ہے مولا کائنات کے وہ عبرت کے عنوان سے ہوتے تھے۔ میں نے ایک فکر ہے میری، اور پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، میری ایک فکر ہے کہ شاید عبرت کی منزل میں ہو، جو میری فکر ہے۔ میں نے بہت سوچا اس کے اوپر کہ جناب عقیل وہ بھی بہت شخصیت انسان ہے، آیا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت المال کا مال مجھے زیادہ دیجئے اور ہم بھائی ہیں چونکہ آپ کو زیادہ دیجئے؟ یہ تھوڑا سا بعید ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں کب؟ جب عبرت کی منزل میں ہو، لوگوں کو سکھانے کی منزل میں ہو۔ سلام پر محمد، جب لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے تو ہم تقاضا کرتے ہیں اپنے بڑوں سے تاکہ دوسرے سیکھیں کہ وہ کس طریقے سے عدالت سے کام لے رہے ہیں۔ تو جناب عقیل نے شاید منزل عبرت میں ہو، سکھانے کی منزل میں ہو، جناب عقیل نے تقاضا کیا بھائی جان ہم کو زیادہ دیجئے، ہم آپ کے بھائی ہیں، یہ لوگ تو سب لوٹتے رہے کھاتے رہے، مثلا آپ حاکم بنے ہیں مجھے زیادہ دے دیجئے۔ تو عبرت کی منزل میں، درس کی منزل میں ہو، درس دینا چاہتے ہیں مومنین کو کہ علی کس طریقے سے عدالت سے فیصلہ کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ شمع روشن تھا، مولا کائنات نے کہا اس میں ہاتھ رکھو، جلنے لگا۔ جناب عقیل نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ خیر بس یہ دنیاوی آگ کو آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں، جو کتنی رحمتوں سے بجھایا گیا ہے جس کو، اس کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو میں جہنم کی آگ کی طرف ہم کو دھکیلنا چاہتے ہیں۔ آپ جہنم کی آگ جو سخت ترین آگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عقیل کا سوال اور مولا علی کا جواب اس لیے تھا تاکہ مومنین سمجھ جائیں کہ اپنا بھی ہو تو بھی عدالت سے کام کرو۔ اگر اپنا بھی ہے تو عدالت سے کام کرو، ہندو بھی ہے تو عدالت سے کام کرو، غریب بھی ہے تو عدالت سے کام کرو، امیر بھی ہے تو عدالت سے کام کرو۔ امیر آیا دے دیا، امیر لائن میں نہیں لگیں گے، غریب لائن میں لگے گا، سورس والا ہے لائن میں نہیں لگیں گے، غیر سورس والا ہے تو لائن میں لگیں گے، سچا ہے تو لائن میں لگے گا، جھوٹا ہے تو الگ سے کام کرائے گا۔ سوال محمد مشقتوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، اور عزیزو اس دین کے پہنچانے میں بڑی مصیبتیں آئی ہیں، پیغمبر کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ پیغمبر جب دین پہنچا رہے تھے تو جو بے دین لوگ تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، وہ رسول کو اذیت دیتے تھے اور زخمی کر دیتے تھے، اور جناب سیدہ مرہم پٹی کرتی تھی، اور یہی ظلم کی انتہا نہیں ہوئی، بلکہ جب رسول خدا چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ ظلم آگے بڑھا، تو مولا کائنات کے گلے میں رسی بندھی۔ مولا کائنات عدالت کے پیکر، عدالت کو لوگوں کے ساتھ عدل انصاف سے فیصلہ کرنا چاہتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے، عدالت برپا کرنا چاہتے تھے معاشرے میں، لہذا لوگوں نے اذیتیں پہنچائی۔ اور جناب سیدہ جو بنت رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے جناب فاطمہ زہرا، ہاں عزیزو فاطمہ زہرا وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا فاطمہ تو بسنت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی جناب سیدہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، وہ مصیبتیں کہ جس کے لیے جناب فاطمہ نے ذکر کیا تھا سکت علیہ مسائل لونہا، اے باہا وہ مصیبتیں جو مجھ پہ پڑی ہیں اگر دن کے اجالے پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتا۔ عزیزو یہ مصیبت کے انتہا یہاں نہیں ہوئی، بلکہ امام حسن کے جنازے پر تیر برسایا گیا۔ امام حسن کے بعد یہ مصیبت کے انتہا یہی نہیں ہوئی،
بلکہ یہ مصیبت یہ مظالم حسین تک پہنچ گئے۔ ہاں عزیزو، جب امام حسین کے مقابل میں یہ ظالم یزید آیا تھا تو یہ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہوں لیکن تمہارے باپ کے بغض میں مارنا چاہتا ہوں، علی کی عداوت میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں، یعنی علی کے عداوت میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی علی نے کیا کیا تھا؟ جو غلط تھے ان کو قتل کیا تھا، لہذا یہ یاد رکھے ہوئے تھے کہ جب ہم تخت و تاج پہ بیٹھیں گے تو ان کی اولاد کو قتل کریں گے۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لیے ہوئے، ننھے بچے عورتوں کو لیے نکلے، اس لیے تاکہ دین اسلام کو بچایا جا سکے۔ دین اسلام تو ہوگا لیکن دین اسلام کے نام پہ شراب بھی پیا جائے گا، دین اسلام کے نام پہ زنا بھی ہوگا، عام ہو جائے گا۔ لہذا امام حسین نے خالص دین کو بچانے کے لیے کہ دین اسلام وہ دین اسلام کہ جس کو رسول اسلام بڑی مشقتوں سے لائے ہیں، بڑی زحمتوں سے لائے ہیں، اس دین اسلام کو بچایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں پہنچے، ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے جب شب عاشورہ آئی ہے عزیزو، ہاں عزیزو، جب شب عاشورہ آئی تو روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز میں مشغول ہے، راز و نیاز میں مشغول ہے۔ ہاں عزیزو، اگر ہم اور آپ ہوتے تو کبھی بھی اس عالم مصیبت میں اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتے، لیکن حسین مظلوم کا کیا کہنا کہ جو آخری وقت میں بھی، آخری لمحے میں بھی اپنے پروردگار کو فراموش نہیں کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کے بارگاہ میں راز و نیاز میں مشغول ہے۔ شب عاشورہ گزر گئی، ایک مرتبہ صبح عاشورہ نمودار ہوئی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب انصار و اقارب ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما چکے، وہ گھڑی بھی آ گئی کہ حسین مظلوم خیمے میں تشریف لائے۔ عرض کیا علیکم منی سلام، اے بیویوں تم پر میرا آخری سلام ہو۔ خیام حسینی میں کوہرام بپا ہوا، بیویاں تڑپنے لگی، واہ حسینہ واہ عباسہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ حسین مظلوم مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، ارے جانا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ارے ننھی سکینہ گھوڑے کے سموسے کے اوپر یاد کر رہی ہے، سجنا اے سجنا میرے بابا کو نہ لے جا، اب تک جو بھی گیا واپس نہ آیا۔ حسین مظلوم طرف گھوڑے سے اترے، ننھی سکینہ کو تسلی و تشفی عرض کی، ایک مرتبہ مار کر خارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارے علی کا لال نواز رسول، 3 دن کا بھوکا پیاسا مقتل میں جاتے ہیں، علی کی طرح جنگ کرتے ہیں، لیکن کب تک جنگ کرتے؟ ارے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اور جسے پانی نہیں ملا ہے، جسے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے، یہ امت رسول ہے، یہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ کیسے ظالم ہے جو نواز رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ارے علی کے لال نے علی کی طرح جنگ کی، لیکن مرضی الہی ہے کہ حسین اپنی قربانی کو پیش کرے۔ ارے درگاہ آداب چاروں طرف سے گرے، ارے ذلیل ظالموں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہوئی، کسی نے تلوار مارا، کسی نے تیر، کسی نے پتھر مارے۔ ارے حسین مظلوم زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے۔ ایک منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اے حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الحمد بقضائه والتسليم بأمره، وزيارات واسطہ محمد وآل محمد کا
ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما یا اللہ تجھے بیت کا واسطہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما بے روزگار عنایت فرما بے اولاد نیک اولاد عنایت فرما یہ مریض میں شفا کاملہ عاجل عنایت فرما پروردگار تجھے بیت کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما امام زمانہ کے ظہور تاجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان انصار کی شامل فرما رحمت محمد و آل محمد ہماری دعاؤں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم معطم حسين يا حسين اللهم صل على محمد وآل محمد